بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں امپلائیز ٹی وی۔ آج کی ویڈیو سرکاری ملازمین کے حوالے سے بڑی زبردست اور شاندار اور بڑی انفارمیٹو ویڈیو ہے، بالکل اس کو سکپ نہ کریں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے کنٹریبیوٹری جو پینشن کے بارے میں، یعنی سی پی فنڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کنٹریبیوٹری جو ہے پینشن فنڈ بھی کہتے ہیں اور سی پی ایف بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آج ہم اس کے فائدے بتائیں گے کہ کتنا اس میں سرکاری ملازمین کو فائدہ ہو سکتا ہے اور کتنا اس میں نقصان ہوگا، اور کیا یہ نئے سرکاری ملازمین کے لیے یہ بہتر ہے، اور کیا پرانے سرکاری ملازمین بھی اس کی زیادہ میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ اس کے بارے میں مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو اس میں کتنا فائدہ ہونے والا ہے اور کتنا اس میں نقصان ہوگا۔ چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف۔ اصل میں سی پی ایف کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو موجودہ نظام کو چلانے کے لیے یہ ایک ناگزیر ہو چکا ہے۔ اگر ہم پے اینڈ پینشن کی رپورٹ کی طرف بھی چلے جائیں تو اس نے بھی اپنی رپورٹ جو کہ سیکٹری فنانس یعنی فنانس ڈپارٹمنٹ ڈویژن کے پاس بالکل جمع ہو چکی ہے، اور اس میں بھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک سب سے بڑا پوائنٹ یہ تھا کہ کنٹریبیوٹری جو پینشن ہے اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے، اور یعنی پینشن کو ختم کیا اور کنٹریبیوٹری پینشن جو ہے اس کو لاگو کیا جائے۔ اب اس میں پہل جو تھی وہ خیبر پختونخوا حکومت نے کر دی، اور اس نے باقاعدہ طور پر اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا، اور بل بھی اسمبلی سے پاس کروانے کے بعد اس کو باقاعدہ طور پر لاگو کر دیا، اور پچھلے دنوں اس پر جو رول اینڈ ریگولیشن تھے وہ اس پہ بنائے جا رہے ہیں۔ اب میں اس کے بارے میں مزید تفصیلات بتاؤں گا کہ اس میں آپ کو کیا فائدہ و نقصان ہے، اور یہ کیسے یہ سسٹم سارا جو ہے وہ شروع ہوگا۔ تو یہ بات تو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ بالکل درست بات ہے کہ یہ پینشن کا نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ تو بات تمام ملازمین اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آنے والے وقتوں میں پینشن کا نظام ختم ہو جائے گا، اور جو ترجیحی بنیادوں پر یہی کنٹریبیوٹری پینشن جو کہ تقریباً بہت سارے جو ممالک ہیں دنیا کے اس میں یہی سسٹم چل رہا ہے، اور پاکستان میں بھی اسی کو لاگو کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ابھی تک جو ابھی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ اس کا طریقہ کار واضح کر دیا گیا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طرح یہ جو سارا سسٹم ہے یہ شروع کیا جائے گا۔ ہوگا سر اس طریقے سے کہ اگر ایک سرکاری ملازم ہے تو اس کو 2000 روپے جو ہے وہ اپنی تنخواہ میں سے اس کو کٹوائے گا، اور 2000 روپے حکومت ادا کرے گی۔ اس طریقے سے جو پینشن ہے اب جو حکومت کو ادا نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ اسی سرکاری ملازمین کو اپنی تنخواہ میں سے کچھ رقم کی کٹوتی وہ جو ہے اس میں سے کرے گا۔ اس کی مثال اس طریقے سے لیتے ہیں کہ ایک تنخواہ دار جو بندہ ہے وہ اپنی تنخواہ میں سے 2000 روپے تنخواہ میں سے کٹوائے گا، اور 2000 روپے حکومت اس کو دے گی، اور اس طریقے سے 4000 روپے اس کی جو ہے سی پی فنڈ میں جمع ہو جائے گا، اکاؤنٹ میں یہ رقم 4000 جمع ہو جائے گی۔ اب ہوگا یہ کہ ملازمین کو اس جو یہ سکیم دی جا رہی ہے اس کے تحت جتنی یہ رقم ہے جو اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگی اس کو کسی سکیم میں اس کو انویسٹمنٹ اس کی جائے گی، کسی بینک میں بھی کی جا سکتی ہے، کسی سکیم میں، یا بڑی بڑی جو کمپنیاں ہوں گی ان پہ یہ پیسہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس طریقے سے یہ پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں اس کی جو جمع تفریق ہوگی، جو اس میں اس کو جو منافع ملے گا وہ اس میں جمع ہوتا رہے گا۔ اس طریقے سے جتنا بھی منافع ہوگا ہر سال جو ہے اس ہر مہینے کے حساب یا سال کے حساب سے یا گورنمنٹ جو بھی طریقہ کار کرے گی اس میں وہ جمع ہوتا رہے گا۔ ایک سرکاری ملازم اگر 30 سال سروس کرتا ہے یا 35 سال سروس کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ یا 60 لاکھ کی رقم جمع ہو جاتی ہے۔ اب گورنمنٹ کیا کرے گی کہ اس میں سے جو آدھی رقم ہوگی، یعنی اگر اس کے پاس 60 لاکھ روپے جمع ہوتے ہیں تو اس میں سے 30 لاکھ روپیہ فوری طور پر سرکاری ملازم کو دے دے گی، یعنی اس کو گریجویٹی سمجھیں، آپ کے 30 لاکھ روپے آپ کو گریجویٹی مل گئی، اور بقیہ جو 30 لاکھ ہوگی وہ دوبارہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو آپ کا سی پی ایف کا اکاؤنٹ ہوگا اس میں وہ رقم چلی جائے گی۔ اب جو دوبارہ رقم چلی جائے گی اس کی دوبارہ انویسٹمنٹ ہو جائے گی، پھر اس میں سے جو آپ کو پیسہ ملے گا وہ آپ کو ماہانہ پینشن کے طور پر ادا حکومت کرے گی۔ اس طریقے سے یہ جو پیسہ ہے ماہانہ طور پر آپ کو ملتا رہے گا۔
اور اسی طریقے سے آپ کی فیملی کو بھی یہ پیسہ، اگر آپ کی دوران سروس یا آپ کی دوران سروس میں اگر وفات ہو جاتی ہے یا بعد میں وفات ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد بھی وہ جو رقم ہے آپ کی نومینیز جو ہوں گی، جس کو یعنی آپ نے اپنے مرنے کے بعد جو نومینی کسی کو بھی کیا ہوگا منتخب، اپنی بیوی کو، بیٹی کو، بیٹے کو، جو بھی جس کو بھی دیا ہوگا بیٹے کو، تو وہ رقم جو ہوگی اس کو مل جائے گی، وہ ساری کی ساری رقم جو ماہانہ پینشن ہوگی اس کو ادا کی جائے گی۔ اچھا، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایگریمنٹ 10 سال کے لیے گورنمنٹ کے درمیان، حکومت کے درمیان آپ کا ہوگا، اور بالکل یہ سائن شدہ ایگریمنٹ ہوگا۔ آپ 10 سال کے بعد اگر چاہیں تو آپ اپنا پیسہ جو بچے گا وہ لے سکتے ہیں، چاہیں تو اس کو اگلے 10 سال کے لیے رکھ سکتے ہیں، نہ چاہیں تو اس کو آپ نہیں رکھ سکتے۔ تو اس طریقے سے یہ جو سسٹم ہے اس کو پاکستان میں لایا جا رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں یہ بالکل کنفرم ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ آپ کو اسی سسٹم کے تحت جو ہے وہ پینشن ملے گی۔ اس میں اب فائدہ بھی بہت ہے کہ اگر ایک بندہ چلا جاتا ہے، کچھ انویسٹمنٹ کرتا ہے، 5,000 گورنمنٹ کرے گی، تو اس طریقے سے اس کی پینشن جو اب آپ پینشن لیتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ملے گی، اور گریجویٹی بھی کئی گنا زیادہ ملے گی، اور آگے چلتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں جو پیسے ہیں وہ زیادہ ملتے رہیں گے۔ اب جو اگر ہم موجودہ حالات کو دیکھیں تو اب پاکستان ریلوے کی اگر بات کرتے ہیں تو پچھلے دنوں ان کی جو پینشن تھی وہ بالکل بند ہو گئی تھی، وہ بالکل نہ پینشن دے سکے، کئی ملازمین کئی مہینوں تک رولتے رہے، بعد میں جا کے ان کو پینشن ملی۔ حکومت کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے، ان کی اخراجات، تنخواہیں کم تھی، ان کی پینشن کی ادائیگی زیادہ تھی۔ اسی طرح آنے والے 4-5 سالوں میں بھی یہی سسٹم ہوگا کہ پاکستان میں ملازمین کی تنخواہیں جو ہوں گی وہ پیسے کم ہوں گے دینے کے لیے، اور پینشن کے پیسے آپ کو زیادہ دینے پڑیں گے۔ تو اس طریقے سے گورنمنٹ اب یہ سوچ رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں کنٹریبیوٹری پینشن کا سسٹم جو ہے نا اس کو لاگو کیا جائے، اور پورے پاکستان میں اس پر عمل درآمد کیا جائے، اور آنے والے وقتوں میں یہی سسٹم ہوگا۔ آج کی یہ بڑی اپڈیٹ ہے، تھینکس فار واچنگ۔